بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کو حکومت پر IMF کی طرف سے جو بم گرایا گیا اور عمران خان نے دھرنے سے جو آزادی لانگ مارچ کو اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور 6 دن کا ٹائم دے دیا ہے حکومت کو اور لانگ مارچ کو ختم کرنے کا۔ اور آج صبح جو بیان آیا بلوچستان پارٹی کا جو حکومت کے ساتھ اتحادی ہیں، اس سے پہلے میں یہ کلیئر کر دوں IMF کی جو بیان آیا ہے۔ میں ہوں فیصل وزیر ملک، آپ لوگ مجھے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ 7 دن تقریباً وزیر خزانہ پاکستان مفتاح اسماعیل اور IMF مشن کے جو چیف تھے نیتھن پورٹر کے درمیان دوحہ قطر میں 7 دن تک یہ معاہدہ ہوتا رہا۔ بالآخر رات کو انہوں نے قرض دینے سے انکار کر دیا ہے اور جو موجودہ حکومت ہے اس کے ساتھ وہ کسی قسم کی سپورٹ نہیں کریں گے۔ اب عوام کو، پاکستانیوں کو یہ چیزیں سیکھنی ہیں کہ ہم کون ہیں، کدھر کھڑے ہیں، کس طرح چل رہے ہیں۔ موجودہ حکومت IMF حکومت کا یہ مشن تھا کہ ہمیں قرضہ ملے گا، ملک میں اربوں روپے آ جائیں گے اور ملک میں خوشحالی آ جائے گی۔ پیٹرول اور یہ جو سبسڈی ہے یہ کچھ دے کر مہنگائی کا جو جن ہے قابو میں آ جائے گا، عوام کو پھدو بنا لیا جائے گا۔ یہ آسان لفظوں میں عوام کی آنکھوں میں دھول جھولنے والی بات ہے، لیکن رات کو IMF نے انکار کر دیا۔ اب ان کی مختلف شرائط ہیں، یا انہوں نے سراہا ہے کہ اب تک جو گورنمنٹ ہے وہ بڑے احسن طریقے سے چل رہی ہے۔ اب ان کی سازش دیکھیں، یہ ان کی جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اپنے کنٹرول کریں، اپنے جو اخراجات ایکسٹرا ہیں حکومت کے ان پر کنٹرول کریں، اور جو نیا بجٹ آ رہا ہے نئے سال کا، جو مالی بجٹ 2023 کا آ رہا ہے، یعنی جو مالی بجٹ کا آغاز ہوتا ہے سال کا وہ جون جولائی میں آتا ہے، اور جو مہنگائی ہے اس پر کنٹرول کریں، اور جو مالی خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے ہیں اس پر قابو کرنے کے اقدامات کرنے ہوں گے۔ یہ IMF ہم کو پھدو بنا رہی ہے، اور ساتھ جو احکامات نافذ کر رہے ہیں، اپنے ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ ناظرین کو یہ بار بار یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ اور جو IMF کی طرف سے جو احکامات نافذ کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ بجلی، پیٹرول، ڈیزل پر جو سبسڈی ہے وہ ختم کرنا ہوگی۔ اچھا، جو پچھلی گورنمنٹ تھی عمران خان کی، اس نے جو سبسڈی دے رکھی تھی وہ IMF کے قانون کے برعکس، یعنی جو انہوں نے احکامات دیے تھے اس کے خلاف ورزی کر کے PTI عمران خان نے پچھلی دفعہ سبسڈی دی ہوئی تھی، اور یہ انہوں نے مفتاح اسماعیل کو دوحہ میں یہ بات کہی ہے کہ جو سبسڈی دے رہا ہے پاکستان بجلی، پیٹرول اور اس پر ڈیزل پر، یہ برعکس دے رہے ہیں اور اس کو ختم کریں۔ یعنی دیکھیں ان کی پلاننگ، دیکھیں وہ ابھرنے ہی نہیں، ملک کو خوشحال ہی نہیں ہونا دینا چاہتے۔ سبسڈی ختم ہوگی، پیٹرول کی جیسی ہی قیمتیں اوپر جائیں گی ملک میں بحران آئے گا، مہنگائی ہوگی، انتشار ہوگا، باہر سے لوگ نہیں آئیں گے، انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، صنعتیں تباہ ہوں گی، مزدور کی کمر ٹوٹ جائے گی، مہنگائی ہوگی۔ دیکھیں یہ ان کی پلاننگ دیکھیں، اور یہ 7 دن سے ان کی وہ منتیں کر رہے ہیں، سماجتیں کر رہے ہیں، اور یہ اس بات پر تھے کہ ہم جو ہے وہ اگر ہمارے پاس وہ پیسے آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، اربوں روپے آئیں گے، بعد میں ملک تباہ ہوگا ان پیسوں سے، لیکن وقتی جو لوگوں کو گولی دینی ہے وہ گولی ہم دے لیں گے، اور کچھ نہ کچھ وہ جو ہے مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ پیٹرول اور ڈیزل اور جو ڈالر کی قیمت ہے وہ کنٹرول کر لیں گے۔ لیکن رات کو انہوں نے یہ بیسیکلی حکومت فلاپ نہیں ہو رہی، یہ پاکستان کا نقصان ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے ڈالر کی قیمت کدھر جا رہی، چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہیں، مہنگائی ہے، اوپر سے یہ دھرنے، جلسے، جلوس، بالکل حکومت فلاپ ہو گئی ہے۔ اندرون خانہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے معاملات طے کیے ہوئے ہیں، یہ اسمبلیاں تحویل کریں گے اور ان قریب یہ جائیں گے، اور مزید ان پر جو اسٹیبلشمنٹ نے ایک بوجھ ڈالا ہے۔ اور آج صبح جو بلوچستان پارٹی ہے، باپ پارٹی، ان کی ٹوٹل 4 سیٹیں ہیں، وہ اس وقت اتحادی ہیں، موجودہ حکومت کے اتحادی ہیں، انہوں نے بھی اتحاد سے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ ان قریب اگر وہ جاتے ہیں تو حکومت ایک MNA کی سیٹ پر کھڑی ہے،
یہ بات تو آپ قومی اسمبلی میں دیکھیں، ٹوٹلی جو حکومت کھڑی ہے وہ ایک سیٹ پر کھڑی ہے. اگر یہ 4 MNA جانتے ہیں تو ہمیں حکومت ادھر سے گزارتی ہے. یہ میں بھی جو آج صبح بیان آیا بلوچستان پارٹی کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو پش کیا گیا ہوگا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بیان کیا. اور جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے وہ کچھ دنوں سے میں جو اس کو نظر دیکھا ہے کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے وہ بہت بہتر جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بار بار انہوں نے جو اب دھرنے میں عمران خان کو روکنے کی کوشش کی ہے. دیکھیں، مسلم لیگ نون ذاتی طور پر بزدل ایک جماعت ہے، لیکن اس پر جتنی جو دھمکیاں ہیں یا جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم دھرنے کو، آزادی لانگ مارچ کو روکیں گے، اور پنجاب میں انہوں نے روکا ہے. عمران خان کے بندے پنجاب سے کل رات کو بہت کم نکلے ہیں. جو اکثریت آئی ہے وہ KP کے پشاور سے آئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے حساب رکاوٹیں تھیں. کل آنسو گیس سب سے زیادہ تاریخ میں جو شیلنگ ہوئی ہے وہ کل رات کو ہوئی ہے. اور اس میں جو بیسیکلی جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ بدماشوں کی جماعت ہے. یعنی جو سعد رفیق ہو گئی یا جو رانا ثناء اللہ کا بیان آپ کے سامنے ہے، اس نے کہا ان کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ 20 بندے اکٹھے کر لیں، میں ان کو اتنا وہ، اور بالکل رستے روکے گئے، عوام کو روڈ سارے بند کر دیے گئے، شیلنگ تھی، کنٹینر بہت زیادہ تھے، اور عوام کو مجبور کیا گیا، ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ کم سے کم بندے اسلام آباد کی طرف. اور جو اکثریت آئی تھی وہ KP کے پشاور کی، کیونکہ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ عمران خان خود نے پشاور سے مارچ کر کے اسلام آباد آنا تھا. اور ان کی جو ساتھ اکثریت تھی اور ان کی جو رکاوٹیں، جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ اٹک کے پل پر تھی. اٹک کے پل، خٹک صاحب اس کو بہتر طریقے سے جانتے تھے کیونکہ پچھلی دفعہ خٹک صاحب کو اسی پل سے ناکامی ہوئی تھی. اور اس دفعہ جو پرویز خٹک صاحب نے جو احکامات کیے ہوئے تھے وہ بالکل اچھے ایسے انداز کیے ہوئے تھے کہ جتنے کنٹینر تھے اٹک پر ساری رکاوٹوں کو عمران خان توڑتا ہوا اسلام آباد پہنچا. اب اینڈ پہ یہ گزارش ہے کہ جو فیصلہ ہوا عمران خان کی طرف سے وہ ایک اچھا اقدام تھا، ملک کے لیے بہتر ہے. دھرنے، جلوس، ریلیوں کے ساتھ یہ ملک کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا. یہ قوموں پر بوجھ ہے. لیکن جو آواز اٹھائی جا رہی ہے عمران خان کی طرف سے کہ یہ امپورٹنٹ حکومت ہے، یہ نامنظور ہے، اس کی وجہ سے الیکشن کی ڈیٹ دی جائے. مزید انہوں نے 6 دن کا ٹائم دیا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک وطن عزیز میں خوشحالی اور جو اچھی قیادت ہیں